الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ ہم جس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عمدۃ الطالب لنیل المعارف، اور اس کتاب میں کتاب طہارت سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اس میں پانیوں کی قسموں کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا پانی جو ہے یہ 3 قسموں پر ہے: طہور، طاہر اور نجس یا نجس۔ اور اس میں سے ہم نے جو طہور پانی ہے اس کی جو قسمیں ہیں اس کو دیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو وہ غیر مکروہ ہے، یا وہ مکروہ ہے، یا وہ پانی وہ ہے جسے آدمی استعمال نہیں کر سکتا، یا وہ پانی وہ ہے جو محرم ہے، جس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس میں سے 3 ہم نے دیکھ لیے تھے۔ ایک تو وہ جو غیر مکروہ ہے یا مباح ہے، دوسرا وہ جو مکروہ ہے جس کا استعمال کرنا، تیسرا ہم نے دیکھا تھا جو محرم ہے۔ یہ 3 دیکھے تھے۔ آج جو چوتھی قسم ہے طہور پانی کی، اس کو دیکھیں گے، اور یہ وہ ہے کہ جس کا استعمال آدمی نہیں کر سکتا حدث کو دور کرنے کے لیے۔ وہ جو چیز ہے وہ یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اس کا بیان یہاں تک شروع ہو رہا ہے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس سے کہ عورت نے وضو بنایا ہو، وہ جو بچ جاتا ہے، جو تھوڑا سا پانی ہے، اس پانی سے آدمی وضو نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو سطر، یہ 2 سطروں میں جو بات لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بچا ہوا پانی ہے، عورت نے جس سے وضو کیا ہو، اس سے آدمی اس بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔ اس میں لیکن علماء نے کچھ قیود بیان کیے ہیں، یہاں پہ کچھ قید کے ساتھ باتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ قید جو ہیں، پہلی یہ انڈر لائن، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں، یعنی کوئی بھی لفظ یا حتیٰ کہ حرف بھی اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، علماء ایسے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس میں سے ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اور یہ 5 قید ہیں۔ اس کو اور ڈیٹیل میں اگر پڑھیں تو اصل میں یہ 8 قید ہیں، لیکن ابھی فی الحال کیونکہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے تو یہ سمجھیں کہ اس میں 5 قید ہیں۔ اس پانی کے آدمی کے نہ استعمال ہونے کی یہ 5 قید اگر پائی جائیں گی تو پھر نہیں کر سکتا استعمال۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہوگی تو پھر کر سکتے ہیں۔ اب یہ قید کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلا تو وہ ان خلط خلوہ سے مراد یہ کہ لم یکن معها رجل ام امرأۃ لو کان معها طفل صغیر۔ خلوہ اس کو کہتے ہیں کہ ساتھ میں کوئی آدمی یا عورت نہ ہو، جب وہ پانی کا استعمال کیا ہوا تو وہ اکیلی ہو اس کا استعمال کرنے میں، یہ خلوہ ہے۔ وہ ان خلط مکلفتن، یعنی کہ عورت آ گئی، امرأۃ مکلفتن، مکلفتن سے جب بات آ گئی تو اس میں سے مجنونہ عورت باہر چلی گئی، اور چھوٹی بچی، صغیر، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، اگر وہ استعمال کریں گے، یا مجنون ہے یا چھوٹا بچہ ہے، بچی ہے، اگر وہ استعمال کرا ہوا پانی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، مکلفہ ہونا چاہیے۔ تیسری قید ہے بھی یسیرن، یعنی تھوڑا سا کم پانی، قلیل ہو، جو وہ پانی کی بات ہو رہی ہے، کثیر پانی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ کثیر پانی لا ینجسہ شیء، یہ حدیث ہم جو ہے جب بلوغ المرام وغیرہ کبھی دیکھیں گے تو حدیثیں اس طرح سے بیان کی ہیں کتاب المیاں میں، تو اس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی، مگر کب؟ جب وہ 2 قلتین سے زیادہ ہو، وہ بات آگے آنے والی ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ پانی کم ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز لطہارتن کاملتن، کامل طہارت کے لیے جو استعمال کیا گیا ہو پانی، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس منہ دھو لیا یا پوری طہارت کر لی لیکن پیر نہیں دھوئے اس پانی سے، تو اس صورت میں بھی وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کامل طہارت ہونی چاہیے، جو 6 ارکان ہیں وضو بنانے کے، طہارت کے، وہ پورے ہونے چاہیے۔
मुंह का, हाथों का, सर का मसा, पैरों का धोना, ये सारी चीजें तरतीब के साथ और मुतवाला एक के बाद एक ये सारी होनी चाहिए। जब इस तरह से होगा तभी उस पानी का इस्तेमाल आदमी नहीं कर सकता। और उसके बाद की चीज अन हदसिन, हदस के बाद यानी कि कोई ऐसी चीज यानी हुई हो, हदस असगर चाहे अकबर, दोनों चीजों के बाद अगर किया होगा, चाहे वुजू हो चाहे नहाना हो, तभी वो पानी इस्तेमाल में नहीं आएगा। हाँ, यानी तजदीद, वुजू की तजदीद करने के लिए अगर पानी का इस्तेमाल किया होगा तो कोई हर्ज नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पे वुजू तो नहीं टूटा, लेकिन अगली नमाज से पहले फिर से नया वुजू बना लिया, वुजू नहीं टूटा था किसी भी वजह से, तो ये हदस के बाद नहीं हुई तहारत, तो इसलिए उस सूरत में भी इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये 5 कैद के साथ अगर ये पांचों कैद पाई जाएंगी तो कहते हैं कि लम यरफा हदसा रजुलिन, तो फिर ये जो पानी है एक आदमी की हदस को उसको दूर नहीं करेगा, इसका मतलब आदमी उससे तहारत नहीं कर सकता। तो ये जो है चौथी किस्म थी तहूर पानी की। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसमें एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि उलमा जो बात कहते हैं वो ये बयान करते हैं कि ये असल में ये बात सही नहीं है कि औरत का जो बचा हुआ पानी है उससे आदमी वुदू नहीं कर सकता। ये बात असल में ठीक नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जिसमें आपने मना किया है कि एक आदमी औरत के फضل बचे हुए पानी से वुदू करे या औरत मर्द के बचे हुए पानी से वुदू करे, इसमें सरीह तौर पर इनकार नहीं है। इसमें जो इनकार है कहते हैं कि वो तहरीम की हद वाला इनकार नहीं है, ये सिर्फ जो है एक कराहत वाली हद तक है खाली। लेकिन क्योंकि ये बुलूगुल मराम जब हम पढ़ेंगे तो बुलूगुल मराम में जो हदीस नंबर 7 है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी हैं, कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यगतसिलु बिफदली मैमूनता, ये अखरजाहु मुस्लिम, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मैमुना रजी अल्लाह अन्हा उनके बचे हुए पानी से वुदू कर लिया करते थे, नहा लिया करते थे। तो ये हदीस जो है बिल्कुल एक तरह से डिसीजिव हदीस है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, बचे हुए पानी से जो है वुदू नहीं किया जा सकता। हाँ, वहाँ पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार जो वारिद है वो असल में तहरीम की हद तक नहीं है। वहाँ पर मकसूद ये नहीं है कि ऐसा करना हराम है या नहीं किया जा सकता, मगर ये कि वो एक तरीका बताया जा रहा है और कराहत की हद तक सिर्फ वो है, उसके अलावा इसमें और कोई भी बात नहीं है। तो ये जो है मजहब हनाबिला जो है उसमें इस तरह से कैद 5 बयान की गई हैं। लेकिन जैसा अभी हमने देखा कि शेख उथैमिन रहिमहुल्लाह जो है वो लिखते हैं कि ऐसी जो है कोई भी बात नहीं है। कहते हैं कि लकिन शान कुल्ल शान अन्नहुम यक़ुलून इन्न रजुल लौ ततहर बिही लम यरतफा हदसुहु फ़इन लम यजिद गैरुहु ततहर बिही व तयम्मम व हाज़ा क़ौलु ला असास लहु मिन अस्सिहति। इस कौल का कोई असास नहीं है कि आदमी जो है इस तरह से बचे हुए पानी से वुदू ना कर सके, इसका कोई असास नहीं है। कहते हैं कि ये जो है अन्ना हाज़ा नहयु, जो कि उस हदीस में जो नहीं आई है कि औरत के बचे हुए पानी से आदमी वुदू नहीं करेगा, तहारत हासिल नहीं कर सकता, कहते हैं कि लैसा नहयु तहरीमी, ये जो है तहरीमी नहीं है, वलकिन्नहु नहयु तादीब, ये तादीब की नहीं है, एक अदब सिखाने वाली नहीं है, लिकौलिही वलियगतरफा जमीयन। ठीक है, तो ये बात जो है वाज़ेह हो गई। तो तहूर जो पानी है उसकी 4 किस्में हमने देख ली, गैर मकरूह, मकरूह, मुहर्रम, और एक वो पानी जो आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता इंदल मजहब अल हनाबिला, उनके नज़दीक इस तरह से है। लेकिन हनाबिला मजहब में भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, उस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये नहीं है तहरीम वाली, नहीं है वो तादीब और कराहत वाली नहीं है, कि अगर दूसरा पानी मौजूद हो तो बेहतर है कि उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अब पानी की जो दूसरी किस्म है तहूर के बाद, जैसा हमने उसको बांट दिया था तहूर, ताहिर और नजस या नजिस,
اب جو ہے طاہر بات آ رہی ہے. اور لیکن ہم نے ایک اور بات کہی تھی کہ اکثر علماء کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پانی کی تیسری قسم کوئی نہیں ہوتی، یا تو پانی طہور ہے یا نجس یا نجس ہے. طاہر ایسا کوئی پانی نہیں ہوتا، کیونکہ جو طہور ہے وہ طاہر ہے اپنے آپ. پھر بھی کیونکہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو ہم جو طاہر پانی ہے اس کی بات کریں گے کہ دوسرا پانی طاہر ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہوا ما تغیر کثیر من لونہ او طعمہ او ریحہ بطاہر غیر ما مر. اس سے مراد یہ ہے کہ طاہر پانی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ اور اس کی اسمیل کسی طاہر چیز کے ملانے سے بدل جائے. وہ پانی جس کا رنگ، جس کا ٹیسٹ اور جس کی اسمیل کسی طاہر چیز کے ملنے کی وجہ سے بدل جائے تو وہ پانی جو ہے طاہر ہوتا ہے. اور یہاں پہ قید لگی غیر ما مرہ. غیر ما مرہ سے مراد کیا ہے؟ غیر ما مرہ سے مراد وہ ہے جو پہلے جن کا ذکر ہو چکا. کن چیزوں کا ذکر ہوا پہلے؟ یہ اوپر پہلے صفحے پہ جائیں گے تو یہ چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، غیر ما مرہ، یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے کائی وغیرہ اس کے ہونے سے، یا پیڑوں کے پتوں کے ہونے سے، یا اسی طرح سے دوسری جو چیزیں ہیں ان کے گر جانے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اپنی طہوریت پر باقی رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کی چیزیں اس پانی کے تعلق سے یہاں نیچے بیان ہو رہی ہیں کہ غیر ما مرہ، جن کا ذکر آگے نہیں گزرا ہے اس کے علاوہ کی طاہر چیزوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. جس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ نیمبو نچوڑ دیا پانی میں اور اس میں شکر ڈال دی، تھوڑا سا نمک ڈال دیا. اب یہ اس میں کیا ہوا ہے؟ ساری طاہر چیزیں ہیں، شکر بھی طاہر ہے، نمک بھی طاہر ہے، نیمبو بھی طاہر ہے اس کا رس، اور پانی تو ہے ہی. لیکن اس کے اندر جب یہ طاہر چیزیں ملا دی تو پانی کا رنگ چینج ہو گیا، اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو گیا، اور اس کی اسمیل بھی چینج ہو گئی. تو ضروری نہیں ہے کہ تینوں چیزیں چینج ہوں، تینوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بدل جاتی ہے تو اب وہ پانی طہور نہیں رہے گا، اب وہ طاہر ہو جائے گا. آپ اس کا استعمال وضو وغیرہ طہارت کے لیے استعمال اس پانی کا نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ پانی طاہر ہے، طہور نہیں ہے. تو اسی طرح سے پانی ہے، پانی میں چائے پتی ڈال دی، پانی میں شکر ڈال دیا تو یہ چائے بن گئی. یہ بھی جو ہے اس کا کلر، اس کا جو کلر ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس کی اسمیل ہے، بدل گئی. اب یہ پانی جو ہے یہ طاہر ہو گیا، اب یہ طہور نہیں رہا. اس کے بعد دوسری چیز بیان کرتے ہیں، رفیہ بقلیلہ حدث. وہ پانی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو وضو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جب گرتا ہے تو اس پانی سے دوبارہ اب وہ پانی طہور ہو گیا، طاہر ہو گیا. جو پانی جس سے وضو بنایا جاتا ہے، وہ پانی جو گرتا ہے کہیں مانو اس کو کلیکٹ کر لیا جائے تو اب یہ پانی طاہر ہے، یہ طہور نہیں ہے. اس پانی سے آپ دوبارہ اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی استعمال ہو گیا ہے. اس پانی کو کہا جاتا ہے الماء المستعمل. رفیہ بقلیلہ حدث، مراد یہ ہے کہ الماء مستعمل، جو کہ استعمال ہو چکا، جو پانی حدث کو دور کرنے کے لیے، وضو بنانے کے لیے پانی کا استعمال ہوا تھا، وہ پانی گرا، اس کو کلیکٹ کر لیا، اب یہ پانی طاہر ہے، یہ پانی طہور نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کچھ اختلاف ہے. اس میں بھی کچھ اختلاف ہے کیونکہ پانی مثال کے طور پہ نہانے میں سب سے پہلے پانی سر پہ ڈالا جاتا ہے. اب وہ پانی پہلے سر پہ گر گیا تو مستعمل ہو گیا، لیکن وہی گر کے بدن پہ بھی آ رہا ہے اور اس سے طہارت حاصل ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے علماؤں کا. یہ حنابلہ کے نزدیک اس طرح سے ہے، لیکن یہ جو پانی ہے یہ طہور ہی ہے، لیکن اسے کراہت کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی مکروہ پانی میں اس کا شمار کیا جائے گا. تو یہ طاہر میں نہیں آئے گا لیکن مکروہ میں آئے گا. لیکن یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو طاہر میں ذکر کیا ہے، حنابلہ کے نزدیک اس کو اس طرح سے مانا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے تیسرا جو اس میں بیان کیا ہے، وہ غمس فیہ کل یدی مسلم مکلف قائم من نوم لیل. اس میں بھی کچھ قیود آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص جب رات کو نیند سے اٹھتا ہے، رات کو بیدار ہو، نیند سے اٹھے، تو فوراً نیند سے اٹھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں کو برتنوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھو لے. تو یہ اسی تعلق سے بات بیان ہو رہی ہے. ہم غمیس فیہ کل یدی مسلم. پہلا تو یہ کہ غمیسا کل یدی مسلم،
اس کے بعد مکلفن، اس کے بعد قائم من نومی لیل. یہ اتنی قید ہے اس کے اندر، یہ ساری چیزیں ہوں گی تبھی وہ پانی طہور باقی نہیں رہے گا، طاہر ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ دونوں ہاتھ، کلو یدی مسلمن، مسلمان کے دونوں ہاتھ ڈوبنے چاہیے، کسی ایک سے کام نہیں چلے گا، ڈالیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مسلم بھی ہو. مسلم کی قید لگانے سے خرج منہ کافر، کافر باہر ہو گیا اور دوسرے لوگ باہر ہو گئے. مسلم ہوگا، وہ صبح اٹھے گا، ہاتھ ڈائریکٹ ڈال دیے دونوں، تو مسلم مراد ہے، یہاں پہ کافر مراد نہیں ہے. مکلف کہہ دیا، اس کا مطلب مجنون، صغیر، چھوٹا بچہ جو بھی بلوغت تک نہیں پہنچا، بالغ نہیں ہوا، وہ باہر ہو گیا. مکلف کہنے سے چھوٹا بچہ اس طرح سے کرتا ہے تو اس پانی کی طہوریت باقی رہے گی. اسی طرح سے قائم من نوم لیل، رات کی نیند سے اٹھنا مراد ہے. رات کی نیند سے اٹھنا یہاں پر مراد ہے، تو دن کی نیند کو انہوں نے باہر کر دیا. تو یہ اتنی قید جب لگیں گی، کسی شخص نے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بنا 3 بار دھوئے اگر وہ اس پانی میں ڈال دیتا ہے تو وہ پانی عند الحنابلہ اب وہ پانی طاہر ہو جاتا ہے، اب وہ طہور نہیں رہتا، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ بلوغ المرام کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس میں وہ جب یہ حدیث آتی ہے تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ڈال دینے کی وجہ سے پانی جو ہے نجس ہو جاتا ہے، لیکن مقصود یہاں پر صرف یہ ہے کہ غمیس فیہ کل ید، کہ اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ایک ادب سکھانا مقصود ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ینجسہ شیء، پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی، تو دونوں ہاتھ ڈال دینے کے بعد بھی وہ پانی نجس نہیں ہوگا، اور یہی حقیقت ہے اور یہی صحیح ہے. اس کے بعد لکھا او کانا آخر غسلۃ. ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی برتن ہے، اس برتن کو اگر کوئی کتا یا کوئی جانور، خنزیر، کتا چاٹ لے، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس برتن کو 7 بار دھونا ہے، پانی سے اس برتن کو 7 بار دھونا ہے. اور اس میں سے پہلی بار جو ہے، یا ایک روایت میں احدہما، ایک میں آیا ہے اہدا ہننا آیا ہے، اور ایک میں آیا ہے جو ہے اولا ہننا. تو اصل صحیح یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلی بار مٹی سے اس کو دھویا جائے، اس برتن کو مٹی سے صاف کیا جائے، اور اس کے بعد 7 بار اس کو دھویا جائے پانی سے. تو وہ جو پانی ہے جس سے اس کو دھویا جا رہا ہے، تو یہ جو 7ویں بار کا پانی ہوتا ہے یہ پانی طاہر کہلائے گا. کیوں؟ اس کے اوپر جو ہے گندگی لگی ہے، 1 بار دھوئیں گے، 2 بار دھوئیں گے، 3 بار دھوئیں گے، تو وہ پانی جو کہ اپنے ساتھ نجاست کو لے کے جا رہا ہے اور برتن سے ہٹ گیا یا کپڑے سے گر رہا ہے جو پانی، یہ یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا ہے. وَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، وہ پانی جو آخری بار دھونے پر نجاست کو جو دھیرے دھیرے اپنے ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، وہ پانی جو برتن سے الگ ہو رہا ہے اور وہ غیر متغیر بھی ہو، غیر متغیر ہو، اس کا آپ دیکھ لو آنکھوں سے کہ یہ پانی نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کا طعم بدلا ہے، نہ اس کی ریح بدلی ہے، یعنی غیر متغیر ہے. تو یہ پانی جو آخری واش کا ہے، آخری بار دھونے کا پانی ہے، وہ پانی جو ہے طاہر ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے 7ویں بار جب دھویا تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا رنگ، نہ اس کا ٹیسٹ، نہ اس کی خوشبو، تینوں چیز نہیں بدل رہی ہے، پانی اپنی اصلی خلقت پر آنکھوں سے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اب یہ پانی جو آخری بار گر رہا ہے برتن سے، یہ پانی طاہر ہوگا. اور اس کے بعد جب آپ 8ویں بار دھو گے، اگر 7ویں بار دھونے سے پانی آپ کا متغیر نہیں ہوا، چینج نہیں ہوا، اب جب 8ویں بار دھو گے تو اب یہ پانی طہور ہوگا، اب یہ طاہر نہیں ہوگا. 8ویں بار والا پانی طاہر نہیں ہوگا، طہور ہوگا. 7ویں بار والا پانی وہ طاہر ہوگا، جو کہ برتن سے چھوٹ رہا ہے اور وہ متغیر بھی نہیں ہے، چینج نہیں ہوئی اس کی پراپرٹیز تینوں میں سے کوئی بھی یا تینوں. تو یہ یہاں پر مراد ہے. تو یہ طاہر پانی کی جو ہے مثال انہوں نے اس طرح سے یہاں پر بیان کی ہے. اس کے بعد جو آخری پانی ہے کہتے ہیں نجس یا نجس. الثالث، یہ جو ہے نجس یا نجس، یہ تیسرے قسم کا پانی ہے، ایک طہور ہے، ایک طاہر ہے، ایک نجس یا نجس. کہتے ہیں وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَسٍ وَيَصِيرُ لَاقَ نَجَاسَةً لَا بِمَحَلِّ تَطْهِيرٍ. ابھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی جو کسی نجس چیز کے مل جانے سے تغیر ہو جائے، چینج ہو جائے، کوئی نجس چیز ہے پانی میں گر جائے
تو اس سے پانی نجس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے شرط وہی ہے کہ اس کا رنگ, اس کا اسمیل اور اس کا ٹیسٹ بدل جانا چاہیے. تو ما تغیرہ بھی نجسن, جو کہ نجس کی وجہ سے تغیر ہو جائے, بدل جائے. تو ایک پانی وہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ قلیل اور کثیر کا اب یہاں پہ کانسیپٹ آئے گا. قلیل اور کثیر کا کانسیپٹ یہاں پہ آئے گا. وہ پانی کہ جو نجاست کو چھو لے, اگر وہ قلیل ہو, کم کوانٹٹی میں ہو اور اس کو چھو لے. ٹھیک ہے, تو تیسری قسم ہم دیکھ رہے تھے نجس یا نجس. تیسری چیز نجس یا نجس دیکھ رہے تھے, اور یہ وہ ہے, پہلی قسم تو وہ ہے کہ جو نجاست کے گرنے کی وجہ سے تغیر ہو جائے, بدل جائے, اس کی تین وہ جو خوشبو ہے, اس کا رنگ ہے اور اس کی اسمیل ہے, یہ بدل جائے, اس کا ٹیسٹ, یہ تینوں چیزیں بدل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا. دوسرا وہ ہے کہ جو یسیر کوانٹٹی کم ہو پانی کی اور نجاست اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے اور یہ پانی نجس ہو جائے, اگرچہ کہ اس کا رنگ, اس کا بو اور اس کی اسمیل, اس کا ٹیسٹ یہ نہ بھی بدلے تو بھی وہ پانی نجس ہو جائے گا. لیکن ایک شرط یہاں پہ لگا دی, لا بمحلی تطہیرن. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آ کر کے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا, مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا. اب طریقہ کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانی, زیادہ پانی لا کر کے اس کے اوپر ڈال دو, ایک ساتھ بالٹی بھر کے اس پہ پانی ڈال دو. تو لا بمحلی تطہیر سے مراد, لا بمحلی تطہیر سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو کہ اس حدث اور نجاست کے اوپر گرے گا, وہ پانی جو ہے نجس نہیں ہوگا, بلکہ وہ پانی جو بہ کر کے دور چلے جائے گا, اس سے ٹکرا کر کے بہ کر کے جو دور جائے گا, وہ پانی نجس کہلائے گا. تو یہ مراد ہے لا بمحلی تطہیرن سے. مراد اس سے یہ ہے کہ الماء الیسیر ینجس اذا وردت علیہ النجاست, جب نجاست اس پر وارد ہو جائے گی تب وہ کم پانی جو ہے, اس صورت میں وہ کم پانی, اسی صورت میں وہ کم پانی نجس ہوگا. ولا ينجس اذا ورد على النجاست, لیکن جب وہ پانی نجاست پر وارد ہوگا, جیسے کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کو ڈال دو نجاست کے اوپر, تو نجاست کے اوپر جو پانی ڈالا جائے گا وہ نجس نہیں ہوگا, بلکہ جو اس نجاست کو لے کے بہے گا اور آگے جائے گا وہ پانی ہی نجس ہوگا. اسی لیے کہہ دیا لا بمحلی تطہیرن, جو تطہیر پاکی حاصل کرنے کی جو جگہ ہے, اس جگہ پہ جو ڈالا جائے گا وہ پانی نجس نہیں ہوگا. یہ اس سے مراد ہے. تو یہ دو قسم کے پانی یہاں پر انہوں نے جو نجس ہیں, جس کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ دو قسم کے پانی ہیں جو کہ نجس ہے. اب یہاں پر جو ایک قاعدہ, ایک کانسیپٹ آتا ہے, وہ آتا ہے قلیل اور کثیر. پانی کس کو مانا جائے, کون سا قلیل ہے کون سا کثیر ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو پانی ہے, اس سے پہلے یہ کہ یہ جو پانی ہے جو کہ نجس ہے, اس کو یہ جو ہے اس کو طہور کیسے بنائیں گے, اس کے طہارت کا طریقہ کیا ہے. تو جو پانی کہتے ہیں کہ جو پانی کثیر ہے, جو کم تعداد میں ہے, اس کو تو طاہر یا اس کو طہور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے, وہ یطہرو باضافتی کثیرن. جو پہلا والا حصہ ہے وہ یطہرو باضافتی کثیرن, اس کے اندر اتنا پانی ڈال دیں کہ وہ اب کثیر پانی ہو جائے. وہ کثیر کیا ہے وہ بھی آئے گی بات, اس میں اتنا پانی ڈال دیں کہ وہ پانی اب کثیر ہو جائے. تو یہ جو قلیل کم پانی ہے, وہ اگر نجس ہو گیا, اس میں نجاست گرنے کی وجہ سے یا نجاست کے کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے, اگرچہ کہ اس کا اسمیل, اس کا کلر, اس کی ٹیسٹ نہ بھی بدلتی ہے, تو وہ پانی نجس ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک بالٹی ہے, بالٹی میں 15-20 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں آتا ہے, چھوٹی بالٹی ہے, اس میں اگر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اس پیشاب کے قطرے کے ڈال دینے کی وجہ سے وہ پانی اب نجس ہو جائے گا. کیوں, حالانکہ اس کا نہ رنگ بدلے گا, نہ ٹیسٹ بدلے گا, نہ اس کی اسمیل بدلے گی, لیکن باوجود اس کے وہ پانی اب جو ہے نجس ہو گیا. اب اس کو پاک کیسے کریں گے, اس میں اتنا پانی ڈال دیا جائے کہ وہ کثیر ہو جائے. وہ کثیر کیا بات آئے گی, 2 قلہ جو ہے وہ پانی کثیر ہوتا ہے. اور کثیر پانی جو ہے, اگر کثیر ہے پانی, تو وہ 3 جو ہے طریقے ہیں اس کو واپس سے طہور کرنے کے. اس کو طہور کرنے کے 3 طریقے بیان کیے. کیا ہے والکثیر, ایک تو وہی ہے کہ اس میں پانی کا اضافت, اس میں بھی پانی ڈالا جائے, اتنا ڈالا جائے کہ کثیر پانی کس وقت نجس ہوگا,
ایک ہی صورت میں نجس ہوگا جب وہ تغیر ہو جائے، اس کا رنگ، اس کا ٹیسٹ اور اس کی اسمیل بدل جائے، تبھی وہ نجس مانا جائے گا۔ تو اس کی رنگ، ٹیسٹ یا اسمیل بدل گیا، اب اس کثیر پانی میں اتنا اور پانی ڈالتے جاؤ کہ یہ جو اوصاف ہیں پانی کے یہ بدل جائیں اور واپس سے پانی اپنی خلقت میں نظر آنے لگے، نہ اس میں بدبو آئے، نہ اس کا ٹیسٹ چینج نظر آئے، اور نہ اس کا کلر اب اس میں بدلا ہوا نظر آئے، سب کے سب واپس سے اپنے اصل خلقت والے اوصاف پر پانی واپس چلے جائے، تو یہ پانی جو ہے اب واپس سے طہور ہو جائے گا۔ تو کثیر پانی میں اتنا اور ایڈ کیا جائے گا کہ یہ جو تغیر ہو گیا تھا یہ واپس سے چلا جائے۔ دوسرا یہ طریقہ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں والکثیر بزوال تغیرہ بنفسہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کا جو تغیر، جو بدلاؤ ہو گیا تھا اس کے اوصاف میں، وہ اپنے آپ ہی وقت کے ساتھ چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ بدبو آ گئی تھی اس میں، وہ تھوڑا وقت گزرے اپنے آپ وہ بدبو اس میں سے چلی جائے، تو یہ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ یہ بھی طریقہ ایک ہے جو اس پانی کو واپس سے طہور کر دے گا اگر وہ اس طرح سے اس میں سے یہ اس کے اوصاف واپس سے اپنی خلقت پر لوٹ آئیں۔ اور آخری طریقہ کہتے ہیں بِنَزْهٍ يَبْقَى بَعْدَهُ كَثِيرٌ۔ بِنَزْهٍ سے مراد یہ ہے کہ اس پانی سے جو گندگی پڑی تھی اس کو نکال دیں، اور اس کے بعد اس میں سے اتنا پانی نکال دیا جائے کہ اس کا رنگ، کلر، بو یہ اس میں سے ختم ہو جائے، اور ایسا کرنے کے بعد بھی وہ پانی کثیر بچے، وہ پانی کثیر بچنا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ پانی تھا 4 قلہ، اس میں کوئی چیز گری، اس چیز کو آپ نکال دو، اور اگر ممکن ہے تو اس کے آس پاس جیسے کوئی گندگی گر جاتی ہے، جیسے کوئی چڑیا مر کے گر گئی یا بلی مر کے گر گئی، تو آس پاس کے ایریا میں تھوڑا سا زیادہ رنگ آپ کو بدلا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بدبو وغیرہ بھی اس آس پاس کے ایریا میں جہاں بلی پڑی ہوگی وہیں پر زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو بلی کو نکال دیا جائے، اور اسی میں سے جو آس پاس میں اگر گندگی تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے، اتنا کہ واپس سے پانی اپنے اصل خلقت پر لوٹ آئے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد بھی پانی کثیر بچنا چاہیے، یعنی اس میں سے آپ نے پانی نکال کر پھینک دیا، اس مرے ہوئے جانور یا جو بھی گندگی گری تھی اس کو بھی نکال کر پھینک دیا، یہ کرنے کے بعد بھی پانی کثیر بچنا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر ایسا ہے اور اس کے بعد پانی آپ کو اب اپنی اصل خلقت پر، اپنے اصل اوصاف پر نظر آتا ہے، تو اب یہ پانی آپ کا طہور ہو گیا۔ تو یہ 3 طریقے بیان کیے گئے، پانی جو نجس ہو گیا ہے اس کو واپس سے طہوریت پر لانے کے لیے یہ 3 طریقے ہیں۔ اب بات ختم کرنے سے پہلے قلیل اور کثیر پر بات کر لیں، اس کو کل پھر انشاءاللہ دوہرا لیں گے، لیکن کیونکہ آج بات قلیل اور کثیر کی آئی ہے تو اشارتاً بات کر لیں گے کہ فَإِن بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن، یہ ایک حدیث قلتین ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر پانی 2 قلہ پر پہنچ جاتا ہے تو لا ينجسو شیئن، تو پھر ویسے پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اب 2 قلہ کیا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے، اور اس حدیث میں بھی کافی اختلاف ہے، علماء نے بہت سارا اس میں اختلاف بیان کیا ہے کہ یہ جو قلتین والی حدیث ہے اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اضطراب ہے، اس کے متن میں بھی اور اس کے سند میں بھی اضطراب ہے۔ اضطراب کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ کل بالکل اختصار سے دیکھیں گے، لیکن علماء نے اس پہ جو ہے تنقید کی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے سند اور متن دونوں ہی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور ایسا کہنے کی ایک وجہ بھی ہے کہ مالکیہ جو ہیں وہ اسی لیے اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاہے پانی قلیل ہو چاہے کثیر، ہمارے نزدیک جو چیز معتبر ہے وہ تغیر، اگر پانی کم ہے اور تغیر نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے نزدیک طہور ہے، اگر پانی زیادہ ہے تغیر ہو رہا ہے ہمارے نزدیک نجس ہے، تو ان کے نزدیک صرف تغیر ہی معتبر چیز ہے، وہ قلتین کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس حدیث کو مضطرب قرار دیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑے طویل انداز میں اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ بات کل آئے گی، لیکن کیونکہ مؤلف نے رحمہ اللہ اس کتاب میں بیان کیا ہے قلیل اور کثیر کے فرق کو، تو قلیل وہ ہوتا ہے جو قلتین سے کم ہو، اور کثیر وہ ہے جو قلتین یا اس سے زیادہ ہو۔ اب قلتین کتنا ہوتا ہے، آج کے حساب سے تقریباً ایک قلہ ہوتا ہے 160 لیٹر، 160 لیٹر، تو 2 قلہ جو ہے قلتین 2 قلہ ہو گیا، یہ ہے تقریباً 320 لیٹر، تو اگر پانی 320 لیٹر سے زیادہ ہے تو پھر ویسا پانی جو ہے نجس نہیں ہوگا، اگر اس کے رنگ، اس کے بو، اس کی خوشبو یعنی اس کی بدبو اور اس کے ٹیسٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، تو 2 قلہ 320 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہے تو پھر وہ پانی جو ہے نجس نہیں ہوگا۔ اس سے کم اگر پانی ہے، 2 قلے سے کم پانی ہے، اور اگر اس میں نجس کوئی نجاست گر جاتی ہے تو پھر اگر رنگ، بو اور اس کا ٹیسٹ نہیں بھی بدلتا ہے تو بھی وہ پانی نجس مانا جائے گا، یہ اس جملے سے یہاں پر مراد ہے۔ تو وہی لکھ رہے ہیں لم ینجس الا بالتغیر، تو ایسا پانی جو 2 قلہ یا اس سے زیادہ ہے وہ پانی نجس نہیں ہوگا مگر تغیر کے ساتھ بس۔ تو یہ جو ہے
اس جملے سے مراد ہے. انشاءاللہ کل اس بات کو پھر سے دہرائیں گے, اضطراب کے تعلق سے تھوڑا سا بات کر لیں گے. اس کے بعد شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ, ان کا ایک ویڈیو کی لنک میں بتا دوں گا, کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے. بلوغ المرام کے درس ان کے ویڈیو چینل پر موجود ہیں. اس میں درس نمبر 5 آپ دیکھیں گے تو شروعات کے 10-15 منٹ میں انہوں نے اسی موضوع پہ بات کی ہے, اضطراب کے تعلق سے. درس نمبر 5 اب دیکھیں گے, کتاب المیاں, باب المیاں کا وہ وہاں پہ جو ہے بحث چل رہی ہے. اسی میں جو درس نمبر 5 ہے, ویڈیو نمبر 5, نیچے سے ویڈیو ان کے شروع ہوئے ہیں, 1 2 3 4 5, بالکل نیچے پلے لسٹ میں جانا پڑے گا. 5ویں نمبر کا جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں. یعنی منڈے کو یہاں پر اس درس میں آنے سے پہلے تو انشاءاللہ ایک دماغ میں ایک بالکل واضح چیز ہوگی کہ اضطراب ہوتا کیا ہے. انہوں نے اسی کو شروعات کے 10-15 منٹ میں میں سمجھتا ہوں بیان کیا کہ اضطراب کیا ہے. اور پھر ہم بات کریں گے ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے, شیخ عثیمین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, اس تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو آج اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.